پیپلز لبریشن آرمی چین کے قیام کا 58واں یوم تاسیس GHQ راولپنڈی میں خصوصی تقریب کا انعقاد پاکستان میں چین کے سفیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا PLA کے قومی دفاع سیکیورٹی اور ترقی کے ویژن کو سراہا فیلڈ مارشل نے کہا دونوں ممالک کا بندھن منفرد نوعیت کا ہے دونوں اقوام نے علاقائی اور عالمی چیلنجز کا بھرپور سامنا کیا مختلف حالات میں بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں تبدیلی نہیں آئی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مونسون بارشوں سے تباہی کے حوالے سے اجلاس کہتے ہیں دکھ کی گھڑی میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں متاثرہ لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلد گلگت بلتستان کا دورہ کروں گا نقصانات کے ہر ممکن ازالے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے امدادی پیکج دیا جائے گا وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ نقصانات سے بچاؤ کے لیے پیشگی اطلاع کے نظام کو ہنگامی بنیادوں پر مؤثر اور فعال بنایا جائے جانی اور مالی نقصان سے بچاؤ اولین ترجیح ہے اپوزیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی مقدمات گرفتاریاں اور انتقامی کارروائیاں ختم کی جائیں ملک میں آئین کو فعال کیا جائے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پریس کانفرنس مصطفیٰ نواز کھوکھر بولے پاکستان کی تاریخ میں اتنی سنگین صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی کسان بدحال تنخواہ دار طبقہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے کاروباری طبقہ اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کرنے پر مجبور ہے اپوزیشن کے مضحکہ خیز اور جھوٹ پر مبنی اعلامیے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں بس گھسی پٹی رٹ ہے یہ ذہنی بیمار ہو چکے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں اپوزیشن صرف تنقید برائے تنقید کرتی ہے جب ہمیں معیشت ملی تو ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا تھا تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتیں دعائیں مانگ رہے تھے ملک ڈیفالٹ کر جائے ایران کے صدر پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں جب بھی کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو یہ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں بانی PTI کے بیٹوں نے پاکستان آنے کے لیے آن لائن ویزے کی درخواست دے دی ذرائع کے مطابق پاکستان آنے کے لیے ویزے کی منظوری وزارت داخلہ دے گی علیمہ خان کہتی ہیں پاکستانی سفیر کا کہنا ہے وزارت داخلہ اسلام آباد سے منظوری کا انتظار ہے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رعایت امریکہ نے پاکستانی مصنوعات پر 19% ٹیرف عائد کر دیا جنوبی ایشیا میں پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت بھارت پر 25% ٹیرف عائد وائٹ ہاؤس کے مطابق جنوبی افریقہ پر 30 سوئٹزرلینڈ پر 39% ٹیرف لگایا گیا مشرق وسطی میں امریکہ کے قریبی اتحادی اسرائیل پر 15% ٹیرف لگ گیا امریکہ نے پالیسیوں پر اختلافات پر کینیڈا پر ٹیرف 25 سے بڑھا کر 35% کر دیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹیرف کا اطلاق آج سے ہو گیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف معاہدہ طے پا گیا وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کر دیا اعلامیے میں کہا گیا امریکی منڈی میں پاکستانی برآمدات پر 19% ٹیرف نافذ ہوگا نیا ٹیرف معاہدہ پاکستانی برآمدات کے لیے نیا موقع ہے ٹیکسٹائل سمیت کئی شعبوں کی برآمدات کو فروغ ملنے کا امکان ہے امریکی منڈی میں پاکستانی مصنوعات کا دائرہ وسیع ہوگا پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ میں عظیم کامیابی حاصل کی پاک فضائیہ نے بھارتی فضائی کو دھول چٹائی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب بولے عالمی سطح پر پاکستانی اور بھارتی میڈیا بھی آمنے سامنے تھے بھارت کے خلاف جنگ میں میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا جنگ کے دوران پاکستانی صحافت کو دنیا نے دیکھا اور سراہا پاکستان نے آپریشن سندور کے حوالے سے بھارتی رہنماؤں کے بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات کو مسترد کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے پہلگام حملے کی تحقیقات اور ثبوتوں کے بغیر پاکستان پر حملہ کیا بھارت کے حملے کے نتیجے میں بے گناہ بچے خواتین اور مرد شہید ہوئے پاکستان نے بھارتی لڑاکا طیاروں اور فوجی اہداف کو بے اثر کرنے میں شاندار کامیابی حاصل کی پاکستان کی کامیابی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے ترجمان نے بھارتی لیڈرز کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے بجائے مسلح افواج کے نقصانات کو تسلیم کریں
صادق آباد میں پولیس چوکی پر کچے کے ڈاکوؤں کا رات کی تاریکی میں حملہ، ایلیٹ فورس کے 5 اہلکار شہید، 1 زخمی۔ جوابی کارروائی میں 1 ڈاکو مارا گیا۔ شیخانی چیک پوسٹ کی قریبی بستی میں چھپے ڈاکوؤں نے راکٹ لانچرز فائر کیے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا نوٹس لیا۔ آر پی او بہاولپور اور ڈی پی او رحیم یار خان سے رپورٹ طلب۔ کراچی میں فائرنگ سے معروف وکیل خواجہ شمس الاسلام جاں بحق، بیٹا زخمی۔ سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کی شناخت ہو گئی۔ ملزم نے نیلی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ماسک بھی لگایا ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کی شناخت عمران آفریدی کے نام سے ہوئی۔ ملزم نے خواجہ شمس الاسلام کو ذاتی رنجش پر قتل کیا۔ شمس الاسلام متعدد ہائی پروفائل کیسز کی پیروی کر رہے تھے۔ وہ سول اور کرمنل کیسز کے حوالے سے معروف وکیل تھے۔ حملہ آور نے مسجد میں فائرنگ کی۔ شمس الاسلام کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ ایس ایس پی ساؤتھ کی میڈیا سے گفتگو۔ لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل، ایک گولی دل کو چیرتے ہوئے نکل گئی۔ پولیس کا کیماڑی گلشن سکندرآباد میں چھاپا، 2 افراد زیر حراست۔ پولیس کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد ممکنہ طور پر ملزم کے رشتہ دار ہیں۔ بلال بن ثاقب اور بوہینس کی ملاقات سے ڈیجیٹل شراکت داری کا نیا باب۔ پاکستان اور امریکہ کا ڈیجیٹل تعاون کے نئے باب کا آغاز۔ وزیر مملکت بلال بن ثاقب کی صدر ٹرمپ کی کاؤنسل آف ایڈوائزرز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بوہینس سے ملاقات۔ گفتگو کا محور کرپٹو پالیسی کے عالمی ہم آہنگی پر رہا۔ پاکستان کو ویب 3 ٹیکنالوجی کا علاقائی مرکز بنانے کے منصوبے پر بھی بات چیت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا فیٹف میں بھارت کو ایکسپوز کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں بھارتی حکومت نے فیٹف میں میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا۔ بھارت پاکستان اور خطے میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ فیٹف کو خط لکھ رہے ہیں اور وہاں خود جا کر ان کو بتائیں گے کہ بھارت نے کشمیر اور گلگت بلتستان میں کیا کیا کیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کرانے میں بھارت کا کردار سامنے لائیں گے۔ بھارت کو فیٹف گرے لسٹ میں ڈلوائیں گے۔ سرگودا کی اے ٹی سی نے 9 مئی کو جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ گرفتار ملزم اسماعیل کو 25 سال قید کی سزا۔ عدالت نے 51 افراد کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عمر ایوب، ملک احمد بھچر، بلال اعجاز سمیت اہم سیاسی شخصیات اشتہاری قرار۔ عدالت کا ڈی پی او کو 1 ماہ میں تمام اشتہاری گرفتار کرنے کا حکم۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد بھی موجود ہوگا۔ ایرانی صدر کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈیول۔ ایرانی صدر کی وزیر اعظم سے وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بطور صدر پاکستان یہ پہلا دورہ ہوگا۔ ایرانی صدر کے دورے سے 2 طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی یو اے ای کے سفیر سے ملاقات۔ نواز شریف اور مریم نواز کا یو اے ای کی قیادت اور عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام۔ پاکستان اور یو اے ای کا تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق۔ نواز شریف نے کہا پاکستان اور یو اے ای کا رشتہ صرف سفارتی نہیں، دلوں کا بندھن ہے۔ مریم نواز کی یو اے ای کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ چینی مہنگے داموں بیچنے والوں کے گرد شکنجا کس دیا گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 2075 دکانداروں کے خلاف کارروائیاں۔ پنجاب بھر میں 299 افراد گرفتار، 66 کے خلاف مقدمات درج، 1776 افراد کو جرمانے کیے گئے۔ لاہور ڈویژن میں 7 گرہ فروشوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ترقیاتی کاموں سے متاثرہ شہریوں کو معاوضہ کون دے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سڑک اکھاڑ دیں اور پھر بھول جائیں۔ کم از کم لوگوں کو کاروبار اور گھروں کو جانے کا راستہ تو دینا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ ڈی جی واسا پنجاب اور ایم ڈی واسا عدالت میں پیش۔ عدالت نے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے سے قبل شہریوں کے لیے متبادل راستے کا انتظام کرنے کی ہدایت کر دی۔
بھارت اپنی شکست کو صدیوں یاد رکھے گا۔ پاکستانی قوم نے ثابت کیا وہ اپنے وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہتے ہیں مائی کراچی ایونٹ شہر کی پہچان بن چکا ہے۔ وفاق اور صوبوں نے جشن آزادی کی تقریبات 1 اگست سے منانے پر اتفاق کیا۔ ماضی میں بدقسمتی سے کراچی دہشت گردی کا مرکز تھا، شہر قائد میں امن بحال کیا۔ اسٹریٹ کرائم کے معاملے میں کراچی پہلے سے بہت بہتر ہے، اب تاجروں کو بھتہ نہیں دینا پڑتا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان چیمپئنز کی شرکت پر پابندی کا فیصلہ۔ پاکستان کا نام اب کسی بھی لیگ میں استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ پاکستان کا نام استعمال کرنے کی پی سی بی سے اجازت لینا لازمی قرار۔ WCL میں بھارتی انکار کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد فیصلہ کیا گیا۔